إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے وہ ہے نماز۔ نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اس کے ترک کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور
اس سلسلے میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری قرآنی آیات اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ نماز کیا چیز ہے، یہ نماز کیا ہے۔ نماز عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے نماز کو، اور یہ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے لغت میں لفظی اعتبار سے دعا، نماز، تسبیح اور رحمت وغیرہ، یہ تمام چیزیں صلاۃ کو شامل ہے۔ اور اصطلاح میں نماز کہتے ہیں ایسی معروف عبادت جو اللہ رب العالمین کے لیے کیے جائے، جس میں رکوع اور سجود ہوتے ہیں، ابتدا تکبیر کے ساتھ اور انتہا تسلیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ہے نماز کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، نماز اسے کہتے ہیں۔ یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملی تھی وہ تھی نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دن جو تحفہ دیا گیا تھا وہ نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان تک چل کر کے جاتے ہیں، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز دیا جاتا ہے، ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لے کر جب واپس آتے ہیں، اپنے امت مسلمہ کی طرف آتے ہیں، تو راستے میں جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نیچے اترتے ہیں، 7ویں آسمان پر جو موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا دیا گیا ہے آپ کو جو بلایا گیا تھا تو وہاں پر کیا دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 50 وقت کی نماز دی گئی ہے، 50 وقت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس چیزوں کو سنا کہ 50 وقت کی نماز دی گئی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے طرف بنی اسرائیل کی جو قوم تھی میرے ساتھ، وہ لوگ اتنا عمل کرنے والی نہیں تھی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی امت بھی اس طرح 50 وقت کی نماز نہیں ادا کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیے اور جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے رخصت کروائیے، کم کروائیے نمازوں کی تعداد کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور جا کر کے پھر واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کتنا کم کیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 وقت کی نماز کم کر دی گئی، 40 وقت کی نماز کی گئی۔ اس طرح نبی موسیٰ علیہ السلام پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ اس طرح گھٹتے گھٹتے 5 وقت کی نماز تک چلی آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیج رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام پھر بھیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت یہ 5 وقت کی بھی نماز ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گی، میں جانتا ہوں بنی اسرائیل کی قوم بھی ایسی ہی تھی، آپ جائیے اور اس کی کم تعداد کو اور کم کرائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اتنے پر راضی ہو گیا ہوں اور میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 5 وقت کی نماز مقرر کی گئی۔ آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے خاص طور پر نماز کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی، حالانکہ میں اس سے پہلے بہت سارے جمعہ میں نماز کی اہمیت کے سلسلے میں اور اس کے ترک کرنے والوں کے انجام کے سلسلے میں کئی بار میں نے گفتگو کی، لیکن آج خصوصی طور پر نماز کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے
آج ہمارا مسلم معاشرہ نماز سے جو پیچھے چلا گیا ہے اور نماز سے کوسوں دور ہو چکی ہے کہ میں آپ کو اس کی انتہا کیا بتاؤں۔ بسا اوقات مجھے ایسا کر رہا ہے کہ میں نماز کا وقت ہو چکا ہے، ظہر کا کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، وقت کے بعد نماز کو شروع کیا گیا، 12:30 بجے کا وقت نماز کا ہے، لیکن لوگ نمازوں سے اتنے کوسوں دور ہے کہ نماز کون پڑھنے آئے گا۔ آئیے آج نماز کی کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث میں، اور اس کے ترک کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس سلسلے میں آئیے قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دی گئی تھی، سب سے پہلے اس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا، اس کے بعد سب سے پہلا کام، سب سے پہلا حکم اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس چیز کو دیا گیا، جس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا وہ نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جن میں سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اس چیزوں کو مان چکے۔ اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، اور اس طرح کے دینی معاملات کو انجام دینا ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز کو ادا کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اول یہ ہوتے ہیں کافر، جس میں یہود و نصارہ تمام لوگ شامل ہیں، اور دوسرے مسلمان مومن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جنہیں توحید کی دعوت ملی ہوتی ہے، اور تیسرے وہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور رہتا ہے، ظاہری طور پر کچھ اور کرتے ہیں اور پوشیدہ طور پر ان کے دلوں میں کچھ اور چھپا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ 3 لوگ پائے جاتے تھے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو منافق تھے یہ لوگ بھی نماز قائم کیا کرتے تھے۔ آئیے قرآن کی آیت، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ بے شک منافقین یخادعون اللہ، اللہ رب العالمین سے چال بازیاں چل رہے ہیں۔ یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ جو چال بازی چل رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالہ، نہایت ہی سستی کے ساتھ، کراہیت کے ساتھ، اس کو ناپسند کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کے چہرے پر آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سستی اور کاہلیت کے ساتھ وہاں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا، ناپسند کرتے ہوئے۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ منافقین بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، ایک ہم ہیں
جو آپ آج اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کر رہے ہیں؟ کہ ہم مومن کے زمرے میں شامل ہے؟ تھوڑا عقل سلیم سے کام لیجئے. میں بتانا آگے نہیں چاہوں گا کہ آپ اتنا بتا دینا، حدیث کا بیان کر دینا میرا مقصود ہے بس. اب آپ اپنے عقل سلیم سے کام لیجئے کہ منافقین جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی منافقین کہلا رہے ہیں اور ہم نماز نہیں ادا کر رہے ہیں. واللہ عالم ہمارا کیا ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین 18 پارہ کے اندر مومنین کی صفت بیان کر رہا ہے کہ مومن کون لوگ ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے، صحیح راستے پر چل گئے، ان کو کامیابی مل گئی. یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر چل کر اپنا راستہ، اپنا ٹھکانہ جنت کا راستہ اختیار کر لیے. اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ مومنین کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز میں خشوع اور خضوع، نماز جو آپ قائم کر رہے ہیں آپ کا عقل و دماغ کس طرف ہے؟ اللہ رب العالمین کے طرف جڑا ہوا ہے یا آپ باہر دنیا کے لوگوں کی طرف، پورے معاملات کے طرف آپ کے دماغ چکر کاٹ رہے ہیں؟ خشوع خضوع اختیار کیا ہے یا نہیں؟ مومنین کی صفت ہو رہی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور مومنین وہ ہے جو لغو، گندی چیزوں سے، جو معاشرے کے اندر جتنے بھی لغو چیزیں، برائی چیزیں پائی جاتی ہے ان سے پرہیز کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور مومنین وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، مومنین وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور آگے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مومنین وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے شروع میں والذین هم فی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. اور آخری میں فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازی وہ ہے، مومنین وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت ادا کرتے ہیں. شروع بھی نماز سے ہوئی اور ابتدا ختم بھی، انتہا بھی نماز سے ہوئی. یہ مومنین کی صفت ہے کہ نماز ہر حال میں ادا کرنا ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کے وارث ہیں، جنت الفردوس کے یہی لوگ وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، جو لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. آئیے میں آپ کو حدیث بیان کرتا چلوں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نابینا آدمی ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتی ہے اور مجھے نماز تک چل کے آنے کے لیے، مسجدوں میں آنے کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے، دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی مجھے لا کر کے مسجد تک پہنچانے والا نہیں ہے، تو کیا میں نماز کو گھر میں ادا کر لوں، گھر میں پڑھ لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے اجازت دے دی کہ ہاں تم گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو. پھر وہ شخص جب پلٹ کر کے چلا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چند دور گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز لگائی، وہ اس کو بلایا اور ان سے سوال کیا کیا تم اذان کو سنتے ہو؟ تمہارے کانوں میں اذان تک آواز جاتی ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں، اذان کی تو آواز آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تم پر مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا 5 وقت کی فرض ہے اور واجب ہے. اس نابینا شخص کو اور ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے. آنکھ بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہاتھ بھی دیا ہے، پیر بھی دیا ہے، اس کے باوجود ہم نماز ادا نہیں کر رہے، نماز سے کوسوں دور ہیں. نماز اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے نماز واجب ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اپنے تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ خاص کر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ آج عصر کی نماز کی اہمیت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کے تمام اہل و عیال اور اس کے تمام مال فنا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اور دوسری حدیث، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ عصر کی نماز کی خاص کر بہت زیادہ حفاظت۔ عصر کی نماز آج تو لوگ نماز ہی نہیں قائم کر رہے۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص درمیانی نماز کی حفاظت کر لے، جو شخص درمیانی نماز کو قائم کرنے لگ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، اسے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے دنیا میں دو چیزیں پسندیدہ لگی، دو چیزیں مجھے بہت ہی پسند آئی۔ ایک ہے النساء والطیب، عورتیں اور خوشبو۔ آگے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنائی گئی ہے۔ یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز قائم کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز کی پریشانی لاحق ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز کا ٹائم ہو گیا کیا، جلدی سے اذان دو، نماز کا وقت ہوا، اذان دو، اور ارحنا بہا، اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں دل کو سکون ملے گا۔ نماز قائم کریں گے تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز۔ آگے چلتے ہیں۔ آج معاشرہ نماز سے کوسوں دور ہے، نماز قائم کرنے والا کوئی نہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ لافانی چیزوں میں، برائی کے اشیاء میں، ٹی وی وغیرہ میں، کھیل وغیرہ میں مبتلا ہیں، انہیں نماز کا کوئی فکر نہیں۔ نماز ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر۔ اور آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ڈٹے رہو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر ڈٹے رہو۔ آج ہم خود ہی نماز نہیں ادا کر رہے تو اپنے گھر والوں کو کیا حکم دیں گے نماز ادا کرنے کا؟ آج ہم خود ہی نماز سے کوسوں دور ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا، اپنے کاموں میں مشغول ہے، تو اپنے گھر والوں کو کیا نماز کا حکم دیں گے؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو جب وہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ، انہیں نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کا ہو جائے۔ اور فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو مارو۔ ہم نے کتنا عمل کیا اس حدیث پر؟ آج ہم خود نماز سے دور ہے، اپنے اولاد کو کیا نماز کا حکم دیں گے؟ آج نماز سے جس طرح دوری اختیار کی گئی، نماز کو ترک کر دیا گیا، نماز کو چھوڑ دیا گیا، آج ہماری اولاد، آنے والی نسل تباہی کے راستے کی طرف، بربادی کے راستے کی طرف چل پڑی، اور نماز کون قائم کرے گا؟ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ اور جب بچہ، لڑکا 17 سال 18 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب آپ اسے کیسے حکم دیں گے نماز کا؟ اب تو وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ یاد رکھیں آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو کل اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ کو اولاد دی گئی، آپ نے اسے نماز کا حکم نہیں دیا، آپ سے کل سوال کیا جائے گا۔ اولاد کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہی تھا، اب آپ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اب تو ہاتھ سے نکلنا ہی ہے، کیوں؟ آپ نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ مرو اولادکم بالصلاۃ، 7 سال کا عمر کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اسے اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر کے آیا کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے۔ 7 سال کی عمر سے جب بچہ نماز پڑھے گا اور 3 سال لگاتار 10 سال کی عمر تک جب نماز پڑھے گا تو وہ عادی بن جائے گا، عادت ہو جائے گا اس کو نماز پڑھنے کا۔ لیکن اگر 10 سال کے بعد اس کو جو وہ عادت ہو گیا، اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شیطانی کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ تو اس بنا پر اس کو مارو، اسے اس چیز کی عقل سلیم ہو گئی۔ 10 سال کا بچہ نابالغ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا، اور فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو۔ آج نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، آج لوگوں نے نماز کو ایسے بھلایا، نماز کی ایسے بے ادبی کی، نماز کی ایسی گستاخی کی کہ آج نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ نماز ادا کرنا تک بھول گئے، نماز کیسے پڑھیں گے، نماز کیسے قائم کریں گے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے وقت بستر پر پڑے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، لوگوں نماز قائم کرو، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کی حفاظت کرو۔ آج لوگوں نے نمازوں کو ایسے بھلایا کہ آج فون کر کے ایک آدمی کو بلانا پڑتا ہے کہ جماعت قائم کریں گے۔ آج لوگ کوئی نماز قائم کرنے والا نہیں، نماز کے لیے وقت نکل گیا، 12:30 بج گیا، آج کوئی نماز قائم کرنے والا نہیں۔ بعض اوقات کہ 12:35 کے وقت بھی نماز ادا کی گئی، بعد میں انتظار کر کے لوگ آئیں گے تب جماعت ادا کیا گیا۔ نماز کو ایسے بھلایا، نماز سے ایسے دوری اختیار کی، آج نماز قائم کرنے والا کوئی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم اپنے زبان سے آخری کلمات جو نکال رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر 70 سے 80 جگہ پر اور
کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین ان جگہوں پر، ان مقامات پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اس سے میری یاد تازہ ہوگی، تم میرے پاس آؤ گے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے، تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی کی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس پر عمل کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ آج لوگ نماز سے کوسوں دور ہیں، اور کہیں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو خاص کر حکم دیا اور فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بنا پر قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ ہوگا الصلاۃ، نماز۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست نکلی، نماز قائم کرنے والا وہ بندہ نکلا، تو اس کے سارے اعمال درست جائیں گے، اس کے علاوہ جتنے سوالات ہوں گے سب آسان جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز ہی درست نہ نکلی، نماز قائم کرنے والا بندہ نہیں نکلا، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ خسارے اور گھاٹے کی طرف چلا جائے گا۔ یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آج لوگ نماز قائم کرنے نہیں آتے، ہمیں لگتا ہے اس وجہ سے کہ نماز قائم کرنے نہیں آتے، اس وجہ سے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمیں برائی اور بے حیائی سے دور ہونا پڑے گا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز ہی ہے جو برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ آج لوگ نماز سے کوسوں دور، نماز قائم کرنے والا کوئی نہیں، آج نماز قائم کرنے والا کوئی نہیں۔ آئیے حدیث بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء، کہ اگر کوئی شخص نماز قائم کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہ گھر کے بغل میں ندی ہو یا تالاب ہو اور وہ 5 بار اس تالاب میں نہاتا ہو، تو کیا اس شخص کی بدن میں کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ اس شخص کے بدن میں ہلکا سا بھی کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہرگز نہیں، ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شخص 5 بار نہائے اور اس کے بدن میں میل باقی رہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اسی طرح اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز ادا کرے تو اس کے تمام جو گناہ کیے ہیں اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی کسی بھی کام کو کرتا ہے یا کسی بھی کام کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے بدن میں میل وغیرہ جمتے رہتی ہے، کسی بھی کام کو کرے گا تو اس کے بدن میں میل جمے گی۔ اسی طرح انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ انسان گناہ کی طرف جائے گا، انسان گناہ کرے گا ہی، اور اس گناہ کو مٹانے والی، اس گناہ کو دھونے والی چیز جو ہے وہ ہے نماز۔ یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ نماز کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اور اس کے ترک کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے نماز کے سلسلے میں۔ آئیے اگلے جمعہ اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، آج وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ الہ العالمین ہمیں نماز کا پابند بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے والا بنائے، اور نماز کو اچھی طریقے سے عمل کرنے اور اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے، دجال کے بارے میں بیان کر رہے تھے، لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ دجال جو آئے گا کتنے وقت یہاں زمین میں ٹھہرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد آتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں جو فتنہ دجال سے بھی خطرناک ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں بتلائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی فیزید صلاته لما یرى نظر رجل۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وہ ہے الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک۔ یہ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یقوم الرجل، کہ ایک شخص نماز قائم کرے، فیصلی فیزید صلاته، اور وہ اپنے نماز کو اس لیے لمبی کرے، لما یرا نظر رجل، کہ لوگ اس کو دیکھیں، یعنی ریاکاری۔ انسان جو عمل کرے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں کرے۔ شرک کی ایک قسم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہے الشرک الخفی، الشرک الاصغر، چھوٹا شرک۔ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ الریا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ یہ میرا حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جمعہ کے وقت نمازی کی تعداد ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بھرے ہوئے ہیں، کیوں نماز قائم کرنے آئے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، اب اگر ایک دن کی جمعہ کی نماز اگر ادا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے؟ منہ چھپانے کے لیے نماز قائم کرنے چلے آئے ہیں۔ کیا آپ کے اس عمل سے، اس جمعہ کی نماز سے رب راضی ہو جائے گا؟ آپ کی یہ عبادت جمعہ کی نماز کافی ہے؟ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا؟ دکھاوے والی عمل، کسی بھی عمل میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو دکھاوا ہی والا عمل ہے۔ آپ کی عبادت میں رب کی رضا شامل نہیں ہے۔ آپ رب کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنے آئے، اپنے دل سے پوچھیں، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم رب کو راضی کرنے کے لیے یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں۔ اپنے اندر سے سوال کریں کہ ہماری اس عبادت سے رب راضی ہے؟ کوئی بھی عبادت جس میں شرک پایا جائے، ریا پایا جا رہا ہے، دکھاوے والی عمل، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل بنا اخلاص و نیت کے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ جو یہ دکھاوے والی عمل کر رہے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے کن لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اس سلسلے میں پتہ ہے؟ ایک عالم کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ
تو جو امامت کرتا تھا، نماز قائم کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں تیرے رب کی رضا کے لیے عبادت کرتا تھا، تجھ کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے عبادت کر رہا تھا کہ لوگ تجھے امام صاحب کہے، حافظ صاحب کہے، اور قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ امام، یہ مصلی، یہ جو نماز قائم کرنے کا جگہ ہے، نماز پڑھانے کا جگہ ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا یا پھر کسی چیز کا دھندا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ نماز اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، یہ کوئی عام جگہ نہیں، اس میں رب کی رضا کے لیے ہی عبادت ہونی چاہیے، رب کی رضا کے لیے ہی یہ کام ہونی چاہیے، ورنہ آپ کے سارے اعمال برباد ہیں۔ آج جو لوگ نماز سے کوسوں دور ہیں، آج اگر میں فجر کے وقت نیچے نماز پڑھانے نہ آؤں تو بھیڑ لگ جائے گا کہ یہ ڈھونگی جھولا چھاپ کہاں سے آیا، آج نماز پڑھانے والا نہیں۔ اور آپ ڈیلی سوئیے، فجر کا وقت نکلا جائے، آپ اماموں کی بے عزتی کریے، آپ نے اس کی سرٹیفکیٹ لے رکھی ہے، آپ خود نماز ادا نہیں کریں گے اور لوگوں کو تانا دیں گے۔ آج نماز سے کوسوں دور اختیار کیا۔ علماء اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ اگر آپ کے گھر میں والدین نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، آپ کا باپ نماز پڑھنے والا نہیں ہے، آپ کی ماں نماز پڑھنے والی نہیں ہے، تو آپ گھروں میں کھانا نہ کھائیے۔ اسی مناسبت سے میں آج ممبر سے چڑھ کر کے کہتا ہوں کہ مجھ کو کھانا مت بھیجیے گا، جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے وہ لوگ مجھے کھانا نہ بھیجیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے چنا ہے، ہمیں حکم دیا ہے لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ بھلا اس شخص سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور انہیں صحیح راستے پر عمل کرنے کا حکم دے، انہیں نماز کا حکم دے، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے اس شخص سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ آپ دن رات نماز قائم نہ کریں اور ہمارے معاشرے والے، آپ کے بغل میں رہنے والے، آپ کے خاندان والے، آپ کے اگل بغل آپ کا پڑوسی نماز پڑھنے نہ آئے اور آپ آرام سے کھائیں پیے سوئے آرام کریں، کیا عقل مندی ہے؟ لہذا نماز کا خیال کریں، نماز پر ڈٹے رہیں، نماز کے لیے آئے۔ نماز اتنی بڑی عبادت جو آپ چھوڑے ہوئے ہیں، اور نماز سے جو آج کوسوں دوری اختیار کیا ہے آپ نے، اس چیز سے بچنے کی کوشش کیجئے، نماز قائم کرنے آیا کیجئے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذرا سوچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، ان کی اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا تھا، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر پاؤں سوج جاتی تھی تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سوال کرتے تھے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلی پچھلی تمام گناہوں کو تو معاف کر دیا گیا ہے، آپ کیوں اس طرح عبادت کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اب اس کا شکر ادا نہ کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عبادت کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیجئے، نماز کو قائم کیجئے، نماز سے دور رہنے سے بچیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے۔
آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأعز وأجل وأتم وأهم وأکبر واللہ